دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیا آپ کو کبھی اپنے ہاتھ پیر یا کسی اور حصے کے سن ہونے کا احساس ہوا ہے جو تھوڑا ہلانے جلانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اچانک کئی سوئیاں ایک ساتھ چبھی جا رہی ہوں یا پھر چونٹیوں کا ایک قافلہ اس مخصوص حصے پر رینگ رہا ہو؟ طب اور سائنس کی دنیا میں اس کیفیت کو پیرستھیسیا نام دیا گیا ہے۔ جسم کو وہ عضو جو سن ہو گیا ہو یا ہلانے جلانے پر اچانک تیز سوئیاں چبھنے جیسا احساس پیدا کرتا ہے، جو کبھی کبھار بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سن ہوتے ہوئے آپ کے جسم کے اس حصے میں خون کی گردش کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ دوبارہ حرکت دینے کی وجہ سے اس میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ دائمی پیرستھیسیا: اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو اکثر ہی ایسے سن ہونے کی سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے تو یہ کسی دوسرے مسئلے کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی پرانی اعصابی چوٹ یا پھر اعصابی بیماری یا پھر کوئی ٹیومر وغیرہ۔ پیرستھیسیا سے مزید کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ عام طور پر یہ کیفیت تھوڑی سی حرکت کرنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، البتہ اس کی وجہ سے کچھ دوسری اور قدرے بڑی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ خون کی گردش میں دشواری، تھکاوٹ اور نیند میں کمی کے باعث غیر معمولی انداز میں سونا، چلنے پھرنے یا گاڑی چلانے میں دشواری کرنے کا خطرہ۔ سن یا سوئیوں کی تکلیف کو کیسے کم کیا جائے؟ جب ایسی تکلیف محسوس ہو تو اسے ورزش کر کے ہلکے ہلکے کھینچ کر یا ہلکے ہاتھ سے مساج کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر صورتحال سنجیدہ ہو جائے تو معالج سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ تنگ کپڑے اور جوتے: جسم کے کسی بھی حصے میں سن ہونے کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شریانوں کے ذریعے خون اچھی طرح اعضاء میں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا۔ اس کی وجہ کسی بیماری سے لے کر شریانوں پر دباؤ ڈالنے والی کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ تنگ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر پاؤں سن ہونے کی وجہ بہت زیادہ تنگ جوتے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کپڑے اور جوتے کسی قدر کھلے ہوئے ہوں تاکہ آپ بار بار اس تکلیف دہ کیفیت سے بچ سکیں۔ کس صورت میں معالج کے پاس جانا چاہیے؟ اگر آپ بار بار کسی حصے کے سن ہونے کا شکار ہوتے ہوں، سن آہستہ آہستہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلتا ہو، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو، بصارت میں مسئلہ ہو رہا ہو، بولنے میں دشواری ہوتی ہو، جسم مکمل طور پر سو جاتا ہو، سر، گردن یا پیٹھ پر کچھ لگنے کے بعد سن کی کیفیت پیدا ہوتی ہو۔ اگر آپ کو بھی ایسے بیٹھنے کی عادت ہے تو فوراً چھوڑ دیں، ورنہ اس طرح بیٹھنے سے آپ کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے گھروں، دفاتر، ہوٹلوں پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں، جن سے انہیں آرام محسوس ہوتا ہے، جبکہ طبی ماہرین اس پوزیشن سے بیٹھنے کو خطرناک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنے کو سٹنگ کراس لیگز بھی کہا جاتا ہے۔ اس انداز میں بیٹھنے سے کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ بلڈ پریشر متاثر ہوتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اس طرح بیٹھنا در حقیقت بلڈ پریشر کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بلڈ پریشر، جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے سے ٹانگوں میں خون کی کشش شکل کے مخالف کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، بلڈ پریشر، جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے سے ٹانگوں میں خون کو کشش شکل کے مخالف کام کر کے واپس دل کی جانب ہوتا ہے، جبکہ بیٹھنے کا یہ انداز اس عمل کے لیے مزاحمت پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خون کی گردش مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم بلڈ پریشر کو بڑھا کر خون کو واپس دل تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو اس کے فوری اثرات کا احساس تو نہیں ہوگا، تاہم اگر آپ کے دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں تاکہ آپ ٹانگوں کو کتنی دیر تک ایک دوسرے پر رکھتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق کسی بھی صورت 15 منٹ سے زیادہ اس انداز میں نہ بیٹھیں اور ہر ایک گھنٹے میں کچھ منٹ کے لیے چہل قدمی کو یقینی بنائیں۔ گردن اور کمر درد: تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عادت گردن اور کمر درد کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم اس وقت زیادہ متوازن ہوتا ہے جب پیر فرش پر ہوں۔ تاہم دفاتر میں اس طرح پورے دن بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں۔ جب آپ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہیں تو کولے ایک ٹوسٹ پیلوک پوزیشن میں آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہڈی مڑ جاتی ہے، جو کہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان حصوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ٹانگوں اور پیروں کے اعصاب سن ہو جاتا: تحقیق کے مطابق بہت دیر تک ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے رکھنے کے نتیجے میں ٹانگوں میں سوئیاں چبھنے یا سن ہو جانے کا احساس بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس انداز سے ٹانگوں اور پیروں کے اعصاب اور شریانوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پیر عارضی طور پر سن یا مفلوج ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت 1 سے 2 منٹ تک رہتی ہے، مگر بار بار ایسا کرنے سے ٹانگوں کا سن ہونا اعصاب کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے دونوں پیر فرش پر ہوں، جو کہ طویل المیعاد بنیادوں پر صحت کے لیے فائدہ مند پوز ہے۔
امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔